السلام علیکم ویورز، آج میں نے دعوت دی ہے دعا زہرا کیس اسٹڈی پر بات کرنے کے لیے اپنی بہت ہی پیاری دوست، سینئر صحافی، مشہور یوٹیوبر نجم زہرا کو۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ اچھا جی، پہلا سوال آپ سے یہ نجم کہ 14 سال آپ کہتی ہیں کہ آپ کو ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، آپ رپورٹنگ کر رہی تھیں، الگ الگ آپ نے ایز اے رپورٹر الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ فیلڈ میں کام بھی کیا۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ دعا زہرا کے کیس میں اتنی ہائی لائٹ ہو کے نظر بھی آئیں اور ایک ایکسٹرا ایفرٹ آپ کی طرف سے دیکھنے کو ملا کیس کے اندر، اس کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے تو فرین آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی اسٹریم میں آپ مجھے ریکارڈ کر رہی ہیں۔ فرین، یہ کیس جو ہے بلا شبہ یہ میری شناخت بن گیا، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں 14 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، تو جب میں چینلوں پہ رہی ہوں تو الحمدللہ وہاں پہ بھی اتنا کام کیا کہ آپ کے پاکستان میں مجھے جو ہے بہت، مطلب پاکستان کا جو بھی پریس کلب ہے کسی بھی شہر کا، کسی بھی صوبے کا، الحمدللہ وہاں میرے اچھی شناخت والے لوگ ہیں جو مجھے اچھے نام سے میرے صحافتی ذمہ داریوں کو جو میں نبھاتی ہوں اس لحاظ سے جانتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ اس کیس میں آپ الگ ہی نظر آئی، ہاں یہ آپ میری کہہ سکتی ہے کہ یہ میری ایک الگ سے جو ہے نا پہچان بن گئی، کیونکہ اب میں پاکستان سے نکل کے پوری دنیا میں چلی گئی اس کیس کے توسل سے، اور اس بچی کے نام کا جو نام تھا اس نام کی تاثیر کی وجہ سے اس نے مجھے ہی نہیں بہت بے شمار لوگوں کو جو ہے کیا کہنا چاہیے شناخت دی۔ اور دوسری بات یہ کہ فرین اس کے لڑکیاں تو روزانہ ہی جا رہی ہے گھروں سے، اور ہر مسلک اور ہر مذہب کی بچیاں جا رہی ہیں اور ہم سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مگر اس کیس کی انہونی بات یہ تھی کہ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا فرین کہ مرد جو ہوتے ہیں ہمارے باپ کی شکل میں، بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، وہ معاشرے میں، یہ معاشرہ مردوں کا ہے، وہ باہر کتنے ہی کالے گل کھلا کر آئے، لیکن ہم جو ہے ان کو اپنے سر کا تاج ہی بنا کے رکھتے ہیں۔ میرا بیٹا اگر کوئی غلط کام کر آ رہا ہے تو میں کہتی ہوں ارے نہیں بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ مجھے پتا ہے میرے شوہر کے اندر 100 عیب ہے، پھر بھی میں کہتی ہوں نہیں یار میرے سر کا تاج ہے میرا شوہر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی بزرگ ہے، والد ہے، مطلب مردوں کا معاشرہ ہے نا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم ان کو وہی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہی ریگارڈ کرتے ہیں۔ مگر یہ جو کیس آیا نا، اس میں انہونی بات یہ ہوئی کہ اس بچی کی جو والد ہے مہدی قاضی صاحب، انہوں نے نا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں نا، یہ بہتی ہوئی عمر ہوتی ہے، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو لوگ صیاد جو ہے، وحشی درندے سہانے سپنے دکھا کے، بہلا کے، پھسلا کے ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہم پھنسیں گے تو وہ کچھ عرصے کے لیے، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، شادی جیسی مقدس فریضے کو اپنے مفاد میں یوز کرتے ہیں، نکاح جیسا مقدس فریضہ جو ہے وہ اپنے نفسانی حوث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ ڈر کے رو دھو کے چپ ہو کے بیٹھ گئے، اور معاشرے کا یہاں کا، ہمارے یہاں کا پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ ہماری نہ پولیس مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نہ ہی عدلیہ، تو اس کے بعد وہ ان بچیوں کو آگے فروخت کر دیتے۔ تو مہدی قاضمی صاحب نے نا اس ٹرینڈ کو چینج کیا۔ مہدی قاضمی صاحب نے کہا کہ اگر بچی کسی کے بہکائے میں، پھسلائے میں آ کے، ورغلا کے گھر سے چلی جائے تو اس کے لیے سارے دروازے بند مت کرو، اس کو موقع دو، اس کی کاؤنسلنگ کرو، اس کو موقع دو، اس کو واپس آنے کا ایک راستہ دو۔ جب مردوں کے معاشرے میں تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود ہم مردوں کو برداشت کر رہے، تو یہ تو بنت ہوا ہے، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ معصوم بچی کیا ہوتی ہے 14 13 سال کی بچی؟
اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ مہدی کاظمی اتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور اب جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آخری سانس تک اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے لڑوں گا. پھر میری ذاتی بات اگر آپ پوچھیں تو میں بھی اس کو نا عام سے کیس لے رہی تھی، لیکن اس کیس میں سین یہ ہوا کہ جو گینگ ہے اس کا ایک سوشل میڈیا گروپ ہے جو مہدی کاظمی کے موقف کی تائید کرتا ہے. وہ اس کی کردار کشی کرتے ہیں، والدین کی کردار کشی کرتے ہیں. اور ایک وقت ہم نے دیکھا کہ جب بچی برآمد ہوئی تو اس کو اس کے والدین سے ملنے نہیں دیا گیا، اس کی ماں کو دھکے دیے گئے، اس کی ماں جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی عدالت میں. وہ جو دن تھا وہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت بڑا دن تھا. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ مہدی کاظمی جس پہ الزام لگایا کیا کہ اس نے بھاگ کے شادی کی ہے مکہ فاتحہ منورہ ہے، اس نے قرآن سر پہ رکھ کے اپنی شادی کی ویڈیو دکھائی، اپنی شادی کے البم دکھائے، تو بس وہ دن آخری تھا. اس دن سے مجھ جیسے باضمیر جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کیس میں آ گئے کہ ٹھیک ہے اب آر یا پار، اب ہم مہدی کاظمی کی آواز بھی بنیں گے، اس کی طاقت بھی بنیں گے، اور تا دم مرگ ہم ایک ہراول دستے کی طرح، ایک مضبوط سپاہی کی طرح مہدی کاظمی کے ساتھ، اس کا لشکر، اس کی فوج بن کے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ تھی ساری تفصیل. صحیح. اور ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ آپ ان کی فیملی سے کافی کلوز ہیں. اکثر ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ آپ ان کے گھر بھی جاتی ہیں، ہنسی خوشی میں، آنسوؤں میں، سب آپ ان کے ساتھ ہیں. تو کوئی ریلیشن شپ ہے ان کی فیملی سے، یا بس اس کیس کے تھرو جو دوستانہ ہوا وہی ہے؟ جی. میرا مہدی کاظمی سے صرف اور صرف انسانیت کا رشتہ ہے. اور مہدی کاظمی کی جو بیٹی ہے نا، وہ اس بیٹی میں مجھے اپنی بیٹی نظر آتی ہے. بس یہ میرا رشتہ ہے. مہدی کاظمی کی بیٹی اب خالی مہدی کاظمی کی بیٹی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی بیٹی ہے. اور رہا یہ کہ میں ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہوتی ہوں، بلا شبہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جب بھی ان کے گھر گئی ہوں انہوں نے مجھے عزت دی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا ہو یا کہا ہو کہ آپ کیوں آ جاتی ہیں. الحمدللہ نہ صرف مہدی کاظمی صاحب، نہ صرف صاحبہ کاظمی صاحبہ، بلکہ صاحبہ کاظمی کی بزرگ والدہ وہ تک مجھ سے بہت انسیت رکھتی ہے. اور ان کی صاحبہ کاظمی کی جو بہنیں ہیں سب مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. اور آپ کی بڑی پیاری بات کہ آپ کا ان سے کوئی رشتہ ہے، بخدا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اب ہم ایسے جڑ گئے، میں ہی نہیں، شاہد حسین، شاہد ثقلین، ماریا علی، بشرا، اور جتنے لوگ اس کیس پہ کام کر رہے ہیں. یہ تو میں نے چند ہی لوگ کے نام آپ کو بتایا. آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے مہدی کاظمی کی فیملی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے مہدی کاظمی ہمارا سگا کوئی بچھڑا ہوا بھائی ہمیں مل گیا. تو یہ رشتے ہیں محبتوں کے، خلوص کے، اپنائیت کے، انسانیت کے. صحیح. اچھا، یہ بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی کہ جو کورٹ رپورٹنگ میں جو ایک انرجی آپ کی نظر آتی ہے نا، ایک ڈفرینٹ لیول کی، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کورٹ رپورٹر نہیں ہے آپ، ایک جتنی بھی مائیں ہیں نا، جتنی بھی بہنیں ہیں، اس کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پہ. تو اس میں پھر کبھی کبھار کچھ ایسے مس ہیپس بھی ہوئے جس میں آپ کو تھوڑی سی تنقید بھی کی گئی کہ ایسے کیوں کیا گیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ میں سمجھ سکتی ہوں ایک ماں کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بہن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آپ بھی ایک عورت ہیں تو وہ جذبات آ جاتے ہیں. تو یہ جو انرجی ہے آپ کے اندر، یہ کہاں سے آتی ہے اتنی، مطلب یہ کہ اٹس اے بگ تھنگ ٹو کور سم تھنگ ان دا کورٹ. تو پورا دن چلا جاتا ہے، پھر آپ کی ڈفرینٹ، مطلب یہ کہ آپ ماں ہیں تو آپ کی مصروفیت بھی رہتی ہوں گی. تو کس طرح کر لیتی ہیں، اور انرجی لیول ہر وقت اتنا ہائی کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ جی. فرید، آپ بھی رات کے 3 بج رہے اس وقت، اور ایک جذبے سے، ایک محبت سے میرا انٹرویو لے رہی ہے نا. جی. اور
آپ کے پر بھی بہت ذمہ داری ہے، یقیناً آپ بھی جاب کرتی ہیں جی اور بچہ بھی ہے، والد بھی ہے، تو جی یہ انرجی، یہ طاقت آپ کو کس جذبے نے دی ہے کہ رات کے 3 بج رہے ہیں؟ آپ کا دعا زہرا سے، مغوی بچی سے کیا لینا دینا؟ آپ تو صحیح اتنی دور بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو اتنی صحیح دور، دیکھو کسی کو کہاں کسی کی پرواہ ہوگی کہ وہ اس کے لیے سوچے کہ یار پاکستان کی، یہ پاکستان کا ایک شہر ہے کراچی، اور وہاں کی بچی کو جو ہے اٹھا لیا گیا، وہاں ایک کرسچن بچی ہے اس کو اٹھا لیا گیا، وہاں ایک اور بہانی بچی ہے اس کو اٹھا لیا گیا. کیا ضرورت جی ہے یار، اتنی زبردست مست مگل ملنگ لائف ہے وہاں کی، چل کر کے جیے بندہ. لیکن کیا ہے، اپنے ملک سے محبت، اپنی قوم سے محبت، اپنے ملک کی ناموس بنت ہوا سے محبت، وہ آپ کو وہاں دبئی جیسے لگزریس لائف گزارنے والی ایک خاتون کو رات 3 بجے جگاتی ہے، پوری پوری رات لائیو اسٹریم میں وہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، مختلف قانونی پہلوؤں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ ہمیں بھی سمجھا رہی ہوتی ہے ایسے نہیں ایسے. تو یہ جو جذبہ ہے نا خلوص کا، محبت کا، اپنے ملک سے محبت کا، اپنی قوم سے محبت کا، بنت ہوا سے محبت کا، یہی جذبہ، یہی جذبہ مجھے بھی انرجیٹک کرتا ہے. یہی جذبہ کہ میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ اللہ اس کو زندگی صحت دے. جب جب ہم ان بچیوں کا کیس ہم نے اٹھایا نا، جیسے کرسچن بچی کا بھی آپ نے میرے چینل پر آپ آئی تھی، میں نے وکیل صاحب کی بات کرائی تھی، جی ہانی کا کیس آپ کی نالج میں، اس کو ہائی لائٹ میں نے ہی کیا تھا. جی بنت کاظمی کا کیس ہے، اس میں بھی میں کام کر رہی ہوں. جب یہ ہم ان بچیوں کا دیکھتے ہیں نا، اور ان بزرگ والدین کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک تو ہے ہی بزرگ، اوپر سے اپنی عمر سے زیادہ بڑے ہو گئے ان دنوں میں، ٹوٹ گئے پھوٹ گئے، تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار ہم کچھ کریں ان کے لیے. کیا کریں ایسا کہ ان کا جو لخت جگر ان سے چھین لیا گیا ہے نا، وہ لا کے ان کے حوالے کر دیں. صحیح بس یہ جذبہ ہے. اور آپ کہہ رہی ہے تنقید کا، بالکل تنقید تو دیکھے ہوتی ہے، لیکن میں اس تنقید کو بھی نا اپنی طاقت سمجھتی ہوں فرین. اگر مجھ پہ تنقید نہیں ہوگی نا، تو میں اپنے ڈارک پہلوؤں کو کیسے پہچانوں گی؟ دیکھیں، بالکل مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں صحیح اور آپ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتے، بے صحیح نیاز صرف اللہ ہے. تو میں اور آپ ایک ادنا سے اللہ کی مخلوق ہیں، ہم خطا کار گناہ گار لوگ ہیں. اگر آپ ہم پہ تنقید نہیں کریں گے تو ہمارے ڈارک پہلو ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ اگر آپ ہر وقت ہمیں واہ 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 جے جے کار کرتے رہیں گے، تو یا آپ ہم سے محبت نہیں کر رہے یا آپ ہم سے دشمنی کر رہے. صحیح تو ہمیشہ ہمیشہ جو کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، جو کوئی میرے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے، میں تھینکس کہتی ہوں اسے، کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کر لو. اور تم اللہ صحیح کی وہ اشرف المخلوقات ہو کہ اگر تمہیں تمہاری کمی، تمہاری کوتاہی دکھائی جائے گی تو تم اس کو درست کر سکتی ہو، کہ تم اشرف المخلوقات ہو. سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تا قیامت رہے گی، جب تک کہ تم مر نہیں جاتے، مٹی میں دفن نہ ہو جاتے. صحیح. اچھا ایک چیز بتائیے، ہم مہندی علی کاظمی کو ہم نے ہیرو بھی بولا، ہم نے سب کچھ کہا، لوگ ہم کہتے ہیں کہ ان کے فٹ سٹیپس پہ چلے. آپ کو لگتا ہے کہ اب خدا نخواستہ اب ایسا اگر کوئی کیس ہوا تو واپس سے کوئی مہندی علی کاظمی بن سکتا ہے، اسی طرح جم سکتا ہے کیس کے اوپر جیسے مہندی علی کاظمی جمے ہوئے ہیں؟ یا یہ ہم لوگ بولتے تو ہے ایک آئیکونک کیس بن سکتا ہے، ایک ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے، لیکن اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ ایک ٹیسٹ کیس چلے بن بھی جاتا ہے، بچی گھر بھی آ جاتی ہے، مجرمان کو سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ اثر پڑے گا معاشرے پہ اس کا؟ یعنی نیکسٹ کوئی اگر کچھ خدا نخواستہ ایسے کوئی کیس ہو جائے تو پھر کوئی ایک سیکنڈ مہندی کاظمی بن کے کھڑا ہو جائے، پھر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر وہ مہندی علی کاظمی کو دیکھے ایز این آئیکونک فگر، اینڈ اس کے بعد وہ کوئی اسٹیپ لے. تو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتا ہوا؟ کچھ چینج آئے گا اس کے بعد؟ جی بالکل آئے گا فرید، بالکل آئے گا. میں آپ کو ایک شعر ہے جو ہے تو ایک نوحے کا مصرع، جی لیکن ہم سادات ہیں نا، ہم ہر چیز مولا حسین سے ہی لیتے ہیں. تو وہ ہے کچھ اس طرح سے: شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے. ٹھیک ہے. تو مہدی علی کاظمی نے جو ایک چراغ جلایا ہے نا فرید، اس سے نا ایک نہیں
1000 چراغ جلیں گے. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی جو میں اپنی ذات سے، بے شمار مثالیں بننے لگ گئی ہیں میں آپ کو، لیکن اس کی چھوٹی سی 2 مثالیں دوں گی. جب میں نے اس کرسچن بچی کا کیس ڈسکرائب کیا تھا تو میری اسٹریم میں سب سے پہلے آپ تھی اور دیگر جی ہمارے ساتھ جو مسز رضوی وغیرہ اور خواتین آتی تھی وہ لوگ تھے. صحیح ہے. تو جی اس دن آپ نے دیکھا کہ وہ اتنے سیدھے سادے اور انتہائی پسماندہ گراؤنڈ کے لوگ ہیں. میں نے بتایا تھا سرجانی میں رہتے ہیں کہ جب میں ان کو لائف میں لا رہی تھی تو کئی بار وہ لوگ ڈراپ ہو رہے تھے اور ان سے نہ بات کی جا رہی تھی نہ وہ آ پا رہے تھے. اتنے سادہ لوگ تھے. تو جی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ میڈیا پہ آنے کے لیے راضی نہیں تھے. صحیح ہے. جی میں جی نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھوں پہ پیر رکھ رہی ہوں اور آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں میں. جی اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی بچی کے لیے جب تک میڈیا پہ نہیں آئیں گے، فائٹ نہیں کریں گے، تو آپ کی بچی جو ہے بازار میں بیچ دی جائے گی. اور پھر میں نے ان کو مہدی کاظمی کی مثال دی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ میڈیا پہ آئے اور آج تک جب تاریخ ہوتی ہے اور میں جاتی ہوں ان کا انٹرویو لیتی ہوں وہ ساری کرتے ہیں اور وہ آج اسی طرح ڈٹ گئے جیسے مہدی کاظمی ڈٹا ہے. پھر ام ہانی کا کیس، ام ہانی کی جو فیملی ہے جی یہ لوگ، ان کا کوئی برادری سسٹم ہوتا ہے، ان کے ہاں کی عورتوں کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اور جی ہاں صحیح ہے. تو جو ام ہانی کے فادر ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے میں میڈیا پہ نہیں آؤں گا، میں اپنی بچی کا نام نہیں لاؤں گا. میں یہاں سے کراچی سے حیدرآباد گئی، میں نے ان کو موٹیویٹ کیا، میں نے ان سے ہاتھ جوڑے. میں کہا جب آپ ہی چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم کیسے آواز اٹھائیں گے. تو جی نہ صرف وہ خود میڈیا پر آئے بلکہ انہوں نے اپنی نقاب میں بیوی کو، میرا پروگرام ہے جس میں ان کی بیوی بیٹھی ہے میرے ساتھ اور وہ بات کر رہی اور انہیں بات بھی نہیں کرنے آ رہی تھی، وہ بھی اتنے سیدھے سادے لوگ. ٹھیک ہے. تو جی آپ نے کیا دیکھا، میں نے آپ کو کہا نا شمع سے شمع چلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یا زداری رہے. تو مولا حسین کا جو پیغام ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مثال بنو، آپ کھڑے ہو ظلم کے خلاف، باقی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو صحیح اسی طرح سے جو ہے ہم جڑتے جائیں گے. 3 فادر کی مثال آپ کو میں نے دے دی، جبکہ بھی کشمالہ کے جو والد ہیں اور والدہ ہیں آپ کے سامنے وہ بھی فائٹ کر رہے ہیں، جبکہ جی وہ لڑکی کو لے گئے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. کشمالہ کا کیس بھی آپ کے سامنے. اچھا جی اب رہی بات اس کی کہ یہ ٹیسٹ کل بنے گا یا نہیں بنے گا یا اس سے فرق پڑے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. مشرف صاحب کا میرے خیال سے دور ختم ہوئے 6-7 سال ہو چکے شاید، جی لیکن مشرف صاحب نے اور پتہ نہیں اچھے کام کیے نہیں کیے، لیکن ایک اتنا پیارا کام انہوں نے کیا کہ لوگ جو تھے نا ایک دوسرے سے قرضہ لے کے مکر جاتے تھے اور کھا جاتے تھے. مشرف نے اتنا زبردست کام کروایا افتخار چودھری کے ذریعے. اس نے ایک لا پاس کرایا کہ جب کوئی کسی کو چیک دے دے نا، چیک دے دے اور وہ جی چیک باؤنس ہو گیا، پھر وہ جو ہے نا ناقابل ضمانت ایک گرفتاری ہے، وارنٹ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اب کافی حد تک چیٹنگ ختم ہو گئی، بالخصوص وہ جی والی جو چیک دے دیے جاتے تھے نا اور بندہ ڈھارس میں آ جاتا تھا اور اس کے بعد کہتے تھے جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. آج چیک دینے کا مسئلہ ہے، آج چیک دینے کا مطلب ہے اپنے گلے میں پھندا ڈالنا. جی میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اس میں پھنستے ہوئے دیکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب لا پاس ہوگا نا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، اور جی جس طرح سے یہ 4 فادر 4 ستون کھڑے ہوئے ہوئے، اسی طرح سے 4 سے 8 ہوں گے، 8 سے 12 ہوں گے، 12 سے 18 ہوں گے. ٹھیک ہے. سلسلہ ہوگا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ شاید جس طرح سے زمانہ تبدیل ہوتا ہے لوگ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے، کوئی اور طریقہ ایجاد کر لے، لیکن یہ جو پیڈو فائلز ہوتے ہیں نا جی یہ انشاءاللہ اس طرح سے کام نہیں کریں گے جس طرح سے اب کر رہے. مجھے تو قوی یقین ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی ذات سے. صحیح. اچھا نجم، لائک سیریسلی آپ نے مطلب اس کیس میں اتنے دن گزار دیے، آپ نے ملزمان کو بھی بالکل فیس ٹو فیس دیکھا، آپ بچی کو بھی دیکھ چکی ہیں جب وہ ایم ایل او کے لیے آئی تھی، آپ سارے سرکمسٹانسز بھی جانتی. ماشاء اللہ آپ نے اس وقت آپ کا بڑا ہٹ آپ نے ایک انٹرویو کیا سعید رند کا،
وہ بھی بہت مطلب یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ہمت پکڑی ہو یا کام کرنے کی، آپ نے وہ بھی کیا. تو آپ اس کیس کو سارے پہلو سے آلموسٹ دیکھ چکی ہیں اور دیکھتی رہیں گی انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل طاقت ہے ظہیر احمد کی، جو پورا ایک یہ گھر ہے یا گینگ ہے یا جو بھی ایک کرمنل مائنڈ چل رہا ہے، وہ کسی پولیٹیشین کا ہے، یا اگر پولیٹیشین بھی نہیں ہے تو کسی طاقتور آدمی کا کوئی پیچھے ہاتھ ہے ان سب چیزوں میں؟ جی فرین دیکھیے 8 مہینے ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے. جی عام متوسط طبقہ جو ہے نا وہ اتنا عرصہ تھانے کچہریاں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح. پہلے دن سے آپ بھی اس کیس کو دیکھ رہی ہیں، میری آپ جی کی ملاقات ضرور تھوڑا لیٹ ہوئی ہے، لیکن پہلے دن سے آپ بھی یہ کیس دیکھ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی اسٹریٹ میں جا کے پوری رات جاگتی تھی، باتیں کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جی آپ یہ بتائیے فرید کہ 3 مہینے 2 صوبوں کی پولیس کو بے وقوف بنا کے پورے ادھر سے ادھر لوگ بھاگتے رہے بچی کو لے کے. ہوں ٹھیک ہے، اس بھاگنے میں آپ یہ بتائیں کہ باقاعدہ سواریاں یوز کی گئی. صحیح. جن گھروں میں ٹھہرے وہ گھر اور جنہوں نے ٹھہرایا وہ لوگ. ٹھیک ہے، آپ پھر یہ بتائیں کہ ایک عام سا بندہ، یار میں آپ کے سامنے ہوں، میں ماشاءاللہ بہت امیر نہیں ہوں تو غریب بھی نہیں ہوں، لیکن آپ مجھ بالکل. سے تو کہہ دیں کہ نجم ذرا جا کے نا پورے پاکستان کا ٹور کر لو، تو میں کہوں گی جی او بہن ذرا ہوش کے ناخن لے، اتنی مہنگائی چل رہی ہے، میرے صحیح پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں پورے پاکستان میں گھوم کر آؤں. صحیح. صحیح ہے. ہاں صحیح. اگر تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تجھے 10 لاکھ روپے بھیج رہی ہوں جا تو پورا پاکستان گھوم کر آ، تو میں آپ کی بیک پہ پورا پاکستان گھومنے چلی جاؤں گی نا. صحیح. ہے نا. جی. آپ مجھے کہو کہ تم باہر جاؤ میں بھیج رہی ہوں خرچہ، تو میں ہوں چلی جاؤں گی. ہوں اب جب میں خود ہی پھکڑ ہوں، خود ہی اتنی غریب ہوں، اور اس کے ہوں بعد میں دو صوبوں کی پولیس کو چکما دے رہی ہوں، پورے ہوں پاکستان میں گھوم رہی ہوں، تو دیٹس ہوں مین کہ میری بیک پہ کوئی ہے. صحیح. پولیس کو چکما دینے کا مطلب یہ آپ کو پتا ہے ہمارے تھانے بکتے، پولیس کو سب پتا تھا یہ لوگ کہاں ہیں، لیکن ہوں پولیس جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. کیوں؟ کہ ان کو ان کے ٹائم پہ ان کا مال مل رہا تھا، ان کی گلاب جامن ان تک پہنچ رہی تھی. جی صحیح ہے نا. تو اس جی. گلاب جامن کے کہاں سے پیسے آئے بتائیے آپ. عقل ہے نا ہمارے پاس، ہم باشعور ہے نا. تو وہ تو ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا، بڑا ان ہوا تھا وہ کہ پلاٹ تھے، پلاٹ بک گئے، پلاٹ سے پیسے آئے ہیں. یار ایک بات بتاؤ، اس ملک میں اتنی مہنگائی ہے اور یہاں کے تھانے بکتے، یہاں کے وکیل بکتے، آپ نے 10 10 لاکھ کے 2 پلاٹ بیچ دیے. 10 10 لاکھ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ بالکل. بازار جائے نا فرید، یہاں پہ مجھے آپ کے وہاں کا نہیں پتا دبئی کا کہ کیا سسٹم ہے. جب میں گئی تھی تو مجھے بڑا مہنگا لگا تھا، اب کا مجھے ہوں نہیں پتا. ہوں آپ اور ہم اب جائے نا بازار، یقین کریں میرے بھی یہاں ایک دن آ کے مجھ سے کہتے یار 1000 روپے تو ایسے ہو گئے جیسے 10 روپے. دو ہوں چیزیں لی اور آپ کا 1000 کا پتا ختم. تو بھائی ہوں وہ 20 30 لاکھ کتنے عرصے چلیں گے؟ 8 مہینے ہونے کو آئے میری جان. اور پھر یہ بتائیں آپ کہ اس 8 مہینے میں جو آپ نے وکیل کیا ہے نا، کوئی ٹچا سا وکیل نہیں کیا 10 15 ہزار والا. عابد ہوں نیاز بھدیرا، اس ملک کا نامور ترین وکیل، جس نے جی 1.25 کروڑ لیا، اور ہر پیشی پہ ہر تاریخ پہ آتے تھے وہ، تو ان کے آنے جانے کا کرایہ، ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا بندوبست، پلس ہر تاریخ کا. یہ بات مجھے ان کے ایک اہم وکیل نے بتائی ہے، اس نے مجھ سے ہوں وعدہ لیا تھا کہ آپ مجھے میرا نام نہیں لیں گی. ہر ہوں تاریخ کے 1 لاکھ روپے. تو بات ہوں سنو، وہ 10 20 لاکھ کتنے دن چلیں گے میری بہن؟ اگر اس تاریخ کے اندر آپ اس کی تاریخیں ذرا گن لیں تو ہوں میرے خیال سے 8 10 تاریخوں میں تو 10 لاکھ 12 لاکھ تو یہی پورے ہو گئے. ہوں بالکل. پھر ظہیر صاحب 3 مہینے سے کراچی میں رہ رہے. اب ان کی ہوں اماں بھی آ گئی. تو آپ کیا سمجھتی ہے کراچی میں کیا کسی کچی آبادی میں رہ رہے ہوں گے؟ وہ جھوپڑی کے اندر ہوں یقیناً کسی فلیٹ میں رہ رہے ہوں گے نا. اور کراچی کا بڑے سے بڑے علاقے کا فلیٹ جو نا اس وقت 25 سے 30 ہزار روپے مہینہ پر ہے، بڑے سے بڑا. جی جی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیں بھائی، یہاں پہ خالی اگر آپ سوچے نا کہ میں تندور کی 2 روٹیاں اور دہی سے کھانا کھا لوں گی، تو بہن جی دہی یہاں پہ آ رہی ہے 80 روپے پاؤ. ہوں
ٹھیک ہے، 80 روپے پاؤ دہی ہے اور ایک روٹی 20 روپے کی ہے، اور 3 ٹائم کھانا کھانا ہے آپ نے. انڈا آپ کو پتا ہے 25 روپے کا ایک انڈا آ رہا ہے یہاں پہ. جی پہلے ہوتا تھا ایک انڈے میں پیاز ٹماٹر ڈال لیا آپ نے اور وہ ڈال جی کے آپ نے خریز بنا کے کھا لیا. اور ایک کھانا آپ 3 ٹائم تو کھا بھی نہیں سکتے، آپ کو تینوں ٹائم صحیح. ڈفرینٹ ٹائم کھانا چاہیے، فطرت ہے جی انسان کی. صحیح ہے. دال صحیح. یہاں پر آ رہی ہے 200 روپے کلو. ہوں اگر ایک پلیٹ آپ ہوٹل سے لینے جائیں گی نا تو ایک پلیٹ دال آ رہی ہے 150 روپے کی. جی تو آپ لگا لیں 3 بندے، ایک وقت کا کھانا ایک وقت کا ناشتہ کم سے کم 400 500 روپے کا ہے. بلکہ 3 بھی نہیں نا، پانچ پانچ لوگ ہو گئے، 5 ہاں لوگ. 5 لگا لیں آپ. ٹھیک ہے. تو بھائی وہ 20 30 لاکھ روپے کیا پوری زندگی چلے گی کیا؟ اور اب آپ صحیح. دیکھیں پہلے یہ آتا تھا، جو یہ سالگرہ والی ویڈیو اٹھا کے دیکھو اس میں کیسا فقیر لگ رہا ہے یہ، ہوں باگے کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے بیٹھا ہے. اور اب جو آ رہا ہے یہ برانڈیڈ کپڑے پہن پہن کر آ رہا ہے، شو ہوں دکھاتا ہے، نئے اس کا کیپ ہوتا ہے، ہوں گھڑی باندھا ہوا ہوتا ہے، نئے جوگرس پہنا ہوا ہوتا ہے. ہوں یار 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے، تم کہتے تھے میں موبائل صحیح کر کے بیچتا ہوں تو میں 70 80 ہزار روپے کماتا ہوں. ہوں تم موبائل بیچ ہی نہیں رہے ہو. ہوں شبیر جو ہے وہ نوکری پہ جا نہیں رہا ہے، ماں جو ہے وہ نوکری پہ جا نہیں رہی ہے اس کیس کے بعد. پھر کہاں سے خرچہ اٹھ رہا ہے بتائیے آپ مجھے. بالکل دیٹس مین کوئی ہے نا پیچھے. بالکل بے شک. بتائے نا. آپ اگر آپ نے 30 لاکھ کے پلاٹ بیچ دیے تو آپ نے 1.25 کروڑ امتیاز بندیرا کو کہاں سے دیا؟ صحیح. اچھا ایک اب سوال. آپ 1 منٹ آپ پوچھ جی رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو دیکھیں یہ لوگ، اسد بھائی بڑی کھلی بات کرتے ہیں، میں بھی ہوں لیڈی ذرا کوشش کروں گی تبھی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے لگے لپٹے انداز میں، تاکہ آپ کے جو سامعین ہے وہ بات کو سمجھے. وہ جی کہتے ہیں کہ جو ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہماری پولیس نے ان کے پر چھاپے نہیں مارے. ٹھیک ہے. ہوں ابھی بھی دیکھیں نور بی بی کے 4 وارنٹ جاری ہوئے لیکن اس ہوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو ہوں کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے نا، بچیوں کو اٹھانا اور آگے سپلائی کرنا. ہوں تو یہ ہر ادارے کو خوش کرتے، ہر ادارے میں ہوں پھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. ان کے پیچھے سیاسی رہنما بھی ہے کیونکہ یہ ان کو خوش کرتے. ان کے ہوں پیچھے بس ایسے ایسے لوگ ہیں جو میری زبان جل جائے گی اگر میں ان کے نام لے لوں. آپ آف کیمرہ کسی وقت بات کریں گی تو پھر میں بتاؤں گی. اچھا. پھر یہ ہے کام ان کا ہیومن ٹریفکنگ میں آتا ہے، انسانی ہوں اسمگلنگ میں. تو آپ کو کیا ہوں لگتا ہے کہ جب یہ ایئرپورٹ سے بچیوں کو پاکستان سے باہر سپلائی کرتے ہوں گے ہوں تو کیا ایئرپورٹ سیکورٹی میں ان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ ہوں جب یہ زمینی راستوں سے بچیوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے، یا جیسے اس بچی کا انہوں نے کرا تھا رشیا میں کر دیا تھا سودا، تو ہوں جب یہ زمینی راستوں سے بچیوں کو یا بچوں کو لے کے جاتے ہوں گے تو چیک پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے نہیں ہوتے ہوں گے؟ یقیناً صحیح. یہ ان کے بڑے لوگوں کو بھی سپلائی کرتے ہوں گے، ان کو بھی خوش کرتے ہوں گے. تو یہ سیفلی وہاں سے گزر جاتے ہیں مگر سوال پوچھ کے. ہوں اور آپ تو دبئی میں رہتی ہیں، جی آپ کا تو ماحول، آپ تو دبئی میں رہتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیسے آپ کے جگہ جگہ وہ بار کھلے ہوئے، ڈسکو کھلے ہوئے. اور ان میں کون لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ تر؟ پہلے بنگالہ نہیں ہوتی تھی، جی ٹھیک ہے، انڈینز ہوتی تھی. اب ہوں اگر آپ کا جانا ہو یا ہو تو ذرا معلوم کرنے ایک ایز اے رپورٹر چلے جائیے گا. اب آپ کو وہاں پاکستانی لڑکیاں بھی مل جائیں گی. پہلے ہوں ملتی تھی آپ کو پنجابن، زیادہ تر پنجاب کی بچیوں کو لے جاتے تھے یہ لوگ. ہوں لیکن اب یہ یہاں سے بھی شروع ہو گئے، کراچی سے لے جانا. جی تو بات یہ ہے کہ ان کے ہر ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے جی پیچھے بڑے بڑے سیاسی رہنما ہے. جبھی ہوں یہ کیس اتنا طول پکڑ گیا. اور صرف مہدی کاظمی کی دو پازیٹو پوائنٹ ہے اس کے اندر. ایک یہ کہ مہدی کاظمی اور صاحبہ کاظمی کھڑے ہوئے نا ثابت قدم. دوسرا، آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کا مزاج ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے 2 دن 3 دن بعد بھول جاتے. 3 دن صحیح. سوشل میڈیا پہ شور چلتا ہے، اس کے بعد سب چپ ہو جاتے. لیکن یہ ہوں واحد کیس ہے، یہ کوئی
اللہ تعالیٰ ہی میرے خیال سے لگ رہا ہے کہ انقلاب لانا چاہ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مہدی کاظمی کو منتخب کیا ہے رولز بنانے کے لیے، ٹیسٹ کیس بنانے کے لیے، کہ پوری صحیح دنیا سے آج تک لوگ جڑے ہوئے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے اس کیس پہ لوگ جڑے ہوئے، ورنہ ہوں تو 3 دن سے زیادہ کی کہانی ہوتی ہی نہیں ہے میرے ملک میں، بے حس ہے، ہم تو مردہ قوم ہے، ہوں ہم تو سو جاتے ہیں تو بس پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ بالکل. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کے دنوں میں جب تک بچی کو بازیاب کرا کے ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا اور پھر واپس بھیج دیا گیا تھا اس کا آسیفیکیشن ٹیسٹ کرا کے، تب تک کیس جو ہے نا بہت خراب چلا ہے، جو سچ بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیس کیوں اتنا خراب ہو گیا؟ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، میرے حساب سے پولیس بک گئی تھی. اس کے بعد ججز کے غلط فیصلے، اور تیسرا مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ہے لائرز، انکمپیٹنٹ لائرز. مجھے لگتا ہے کہ لائرز کی ٹیم اچھی نہیں تھی. اگر لائرز کی ٹیم شروع سے سب ایسی سے ہوتی جیسے کہ جی ہاں سب سے بولیے. بڑا جب سے بڑا جو خرابی تھی نا، وہ جو وکیل تھے نا وہ ڈھیلے تھے بالکل. ہوں وہ کیونکہ ان کو موٹی ان کی فیس مل رہی ہے این جی او کے ذریعے، ہوں ان کا وہ کیس جیتے یا ہارے ان کو ان کی من پسند رقم مل رہی ہے، این جی او ہوں ان کو پے کر، ٹھیک ہے. ان کو اس ہوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی غریب جیتے، کسی کی بچی واپس ملے نہیں ملے، ٹھیک ہے. ہوں ہوں سب سے زیادہ جو فالٹ ہے، کیونکہ جب بچی کمرے میں جا کے باپ سے کہہ رہی ہے کہ میں بیان دیتی ہوں جج کے سامنے، تو ہوں مہدی کاظمی سے زیادہ ان ججز ان وکلا کو اڑ جانا چاہیے تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہوں کہ وکلا اگر چاہتے ہیں نا تو سب کچھ کر لیتے ہیں. صحیح. اگر وہ اسٹیپ لے لیتا نا جو ان کا پہلا وکیل تھا کہ ہوں نہیں آپ بچی کی بات سنیں، اور ہوں ان پولیس والوں پہ جو ہے نا مقدمہ کرتا کہ کیسے لے کے جا رہے ہو بچی کو، ہوں دارالامان میں رکھوانا تھا فوراً. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ گینگ ہے، شاید ہوں آپ کو یاد ہو کہ بچی کی جو ڈیٹ تھی نا وہ 8 یا 9 تاریخ تھی، 8 یا 9 جون تھی. جی یہ لوگ بچی کو 5 جون کو لائے ہیں، بات اور جون کو ایمرجنسی میں 6 جون کو جا کے انہوں نے بیان بھی کروا دیا، پیش بھی کر دیا. وہ تو بالکل. مہدی کاظمی کو اگر نہیں پتا چلتا تو باہروں باہر وہ بیان دے کے چلی جاتی. وہ تو مہدی ہوں کاظمی اور صاحبہ بھابھی وہاں پہنچ گئے تھے اور ہم ہوں میڈیا پہنچ گیا تھا. ہوں ورنہ تو ظاہر سی بات ہے نہ کوئی نوٹس ہوا نہ کچھ پتا چلا. ہوں ایسے کیسے آپ دیکھیں نا، اب یہ کیسے آئے دن تاریخوں پہ یہ لوگ یہ کہہ کے کہ ظہیر یہ کہ جو وکیل ہے وہ یہ کہتے ہمیں نوٹس نہیں ملا، ہمیں نوٹس کی کاپی نہیں ملی، اور ہم ہوں نے تیاری نہیں کی، ہمیں ٹائم دے دیں، ہمیں دور کی ڈیٹ دے دیں. اور آپ ہوں وہ دیکھیں وہ کیسا آنند فانند سین ہوتا ہے کہ بچی کی تاریخ جو کورٹ نے مقرر کی ہے وہ مقرر کی ہے 9 تاریخ، 9 جون، ہوں ہوں اور بچی 5 کی رات آتی ہے. یار فرید، آپ نے پتہ نہیں پاکستان میں کتنا عرصہ گزارا ہے، آپ نے کبھی یہاں کے روڈ ٹریول کیے نہیں کیے. میں آپ کو ہوں بتاؤں، آپ ابھی کہیں نہیں جائیں، صرف 2 گھنٹے حیدرآباد ہی جائیں گی نا آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، تو ہوں آپ کا وجود اکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جس کے گھر شادی میں یا کسی بھی چیز میں دعوت میں جا رہی ہے نا، آپ پہلے کہتی ہیں یار تھوڑا سا ہم اپنی ٹانگیں سیدھے کر لیں، کمر سیدھی کر لیں، پھر بات کرتے ہیں. ایسے ہوں ہی ہوتا ہے نا. وہ بالکل. بچی غریب گدھے گھوڑوں کی طرح اس کو گھسیٹ کے پنجاب سے لائے، صحیح ہے. ہوں پوری رات اور پورے دن 1200 1300 کلومیٹر کا سفر، آپ نے رات دن کا سفر کرایا، اور ہوں صبح ہی اس کو بچی کو، ظاہر سی بات ہے ٹینشن میں سوئی تو نہیں ہوگی وہ، صبح ہی ہوں آپ نے اٹھا کے اس کو کورٹ میں پیش کر دیا اور بیان دلوایا، اور فوراً الٹے پیروں واپس موبائل میں ڈالا، اور موبائل میں ڈال کے آپ واپس پنجاب چھوڑ کر آ گئے. یار ہوں میں کہتی ہوں کہ ہم اتنی کمفرٹیبل گاڑیوں میں جاتے جو ہماری سیٹیں پیچھے ہو جاتی ہیں، ہم ٹیک لگا کے لیٹ جاتے باقاعدہ، ٹھیک ہوں ہے، چاہے وہ بس میں جائیں ہم یا کار میں جائیں. اس ہوں کے باوجود مس فرید ہمارا وجود اکڑ جاتا ہے، ہوں اور ہم وہاں جا کے آرام طلب کرتے کہ ہم 1 گھنٹہ سو جائیں کسی بھی طرح، پھر ہوں بات کریں گے. صاحب خانہ سے ہماری یہ فرمائش ہوتی ہے.
یار وہ بچی پوری رات پورے دن کا سفر کر کر آئی، اور موبائل میں سفر کرنا آسان ہے کیا؟ ایسے جھٹکے لگتے ہیں، پورا سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کراچی کی سڑکیں ایسی ہیں، اتنے گہرے گہرے گڈھے، بندہ ایسا اچھل اچھل کے نیچے گرتا ہے۔ تو سوچو اس بچی کی تو ہڈیاں پسلیاں ایک ہو گئی ہوگی، اور اتنی دھان پان سی بچی ہے، وہ اتنی چھوٹی سی بچی ہے، پتلی دبلی، اس کو لائے اور گدھے گھوڑوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے فوراً پنجاب بھی پہنچا دیا۔ کس بات کی موت آ رہی تھی آپ کو؟ زلزلہ آ رہا تھا، قیامت آ رہی تھی؟ بچی کو 2 راتیں کم از کم دارالامان میں رکھواتی سندھ پولیس اور پنجاب پولیس، اس کو آرام کرواتے، بچی کو پھر لے جاتے۔ نہیں، گینگ نے کہا کہ ایک لمحہ نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں پیسوں کا امپار لگا دیں گے، بیان دلواؤ اور الٹے پیروں اس کو پنجاب واپس بھیجو۔ اور بڑی پھرتی دکھائی آپ نے۔ صحیح۔ اچھا، کیس کے ساتھ آج کی تاریخ میں بھی کیا چیز غلط ہو رہی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ، یا لگتا ہے کہ نہیں اب جیسے چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے، یا آپ کے حساب سے کچھ اس میں ہاں امینڈمنٹس ہونی بالکل چاہیے، غلطی ہے، چینجز؟ جی۔ بالکل غلطیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ جبران ناصر بہت پڑھا لکھا، بہت سوفسٹیکیٹڈ سلجھا ہوا انسان ہے، اور جس طرح سے یہ لوگ شاطر ہیں نا، چال باز، جھوٹے مکار ہیں، مکر و فریب ہیں، وہ ان سب چیزوں سے آ رہی ہے۔ جس طرح کی یہ چالیں چل رہے ہیں نا، اس کو بھی اس سے ڈبل چال چلنی چاہیے، اس سے زیادہ دمنگ ہو کے نہ بات کرنی چاہیے، لیکن وہ لحاظ، مروت، تمیز، پہلے آپ کے چکر میں مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلی بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارے وٹنس ہے جب عامر لیاقت بھدیرا نے جبران ناصر کے لیٹرز کے نیچے اپنا موبائل کھول کے رکھا تھا، اگر کوئی ان کا وکیل ہوتا نا، خدا کی قسم وہ کہتا بھاڑ میں گیا یہ کیس سالا، آپ پہلے اس پہ بات کرو، اس نے میری آواز کس کو سنائی ہے، اور خود اس نمبر پہ فون کر کے بات کرتا، خود اس موبائل کی پوری جو ہے نا CDR نکلواتا۔ مگر اتنا شریف آدمی ہے کہ اس نے جج کو دے دیا، اور جج نے بھی نا کچھ نہیں کیا، بس یہ کہا یہ غلط بات ہے، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور عامر نیاز بھدیرا کو موبائل دے دیا۔ اگر یہ سیدھی اڑ جاتا نا جبران ناصر تو بہت کچھ ہو جاتا، میرے خیال سے مزید یہ 2 مہینے 3 مہینے ضائع نہیں ہوتے، کیونکہ عامر نیاز بھدیری کی جب سیدھی آ آتی تو اسے پتا چلتا گینگ کے کون کون لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور کون تھی وہ شخصیت جس کو یہ سنا رہا تھا، اسی دن راز فاش ہو جانا تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اور ابھی کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہ الیاس نعمت صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہ میں تمہیں 3 دن دے رہا ہوں، 19 تاریخ تک تم نے اگر یہ کوڈ ٹرانسفر کرانی ہے تو کرا لو، نہیں تو میں نے دونوں میڈیکل رپورٹ پر کھول لی ہے، اور جو چائلڈ پروٹیکشن سے آئی ہے وہ بھی کھول لی ہے، اور اس کے بعد جو مجھے مناسب لگے گا میں وہ فیصلہ کروں گا۔ یہ بات انہوں نے بولی تھی۔ اب جو سماعت ہوتی ہے اس پہ ان کا وکیل کہتا ہے کہ ہمیں کیوں تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے، ہمیں تو آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب جج کا اور ان کا مکالمہ چل رہا ہے، جج ان کو مسکرا کے کہتا ہے میں ہی تھا شاید جو آپ کو 2-3 گھنٹے سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی 28 تاریخ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس پہ اڑ جانا چاہیے تھا جبران ناصر کو کہ سر آپ نے تو خود کہی تھی یہ بات، آپ لوگ اپنی بات سے کیسے مکر سکتے؟ آپ نے تو آج کی تاریخ دی تھی، آپ ٹرائل چلائیے، یہ تو ٹرانسفر نہیں کرا سکے، آپ ٹرائل چلائیے۔ نہ ڈیسیجن جج صاحب نے لیا، نہ ہی جبران ناصر نے ادھم مچایا۔ جبران ناصر کو چاہیے تھا کہ جس طرح سے ان کے وکیل نے شور مچایا تھا نا کہ یہ لوگ کانفیڈینشیل بات کر رہے ہیں، مجھے باہر نکال دیا، بات کا بلا وجہ کا پتنگ گڑ بنایا ان لوگوں نے، ایک نہ ہولڈ کی جگہ تو بات کا پتنگ گڑ بنایا۔ جبران ناصر کو بھی اس دن اچھل کود مچا دینی چاہیے تھی کہ یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی، تمہیں 3 دن دیے تھے اور جج صاحب آپ نے 3 دن دیے تھے، اب آپ کیوں کیا کہتے ہیں کیوں نہیں میڈیکل رپورٹ کھول رہے؟ آپ بلائے بچی کو عدالت کے اندر اپنے سامنے بیان لے۔ بٹ نظم وہ کورٹ کے ایتھکس بھی ہوتے ہیں، آئی تھنک جو نہیں یار اس کو فالو کر رہا تو وہ تو غلط کر بات رہا ہے۔ سنو، ایسے کیسے ایتھکس ہوتے؟ دیکھو بھائی، نور بی بی کے 4 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے،
جی ٹھیک ہے. اچھا، جی وارنٹ گرفتاری جس کی ضمانت نہ ہو، ایک نہیں 4 مرتبہ کس نے جی جاری کیے؟ ٹرائل کورٹ نے. صلاح الدین پنور سے عامر نیاز بھدیرا نے کہا تھا کہ سر اگر ٹرائل کورٹ کے اندر معیار پہ کیس چلتا ہے اور کوئی فیصلہ آتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ ہائی کورٹ ان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوگا. انہوں نے تو صلاح الدین پنور پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا نا یہ سوال کر کے. جی اس پہ صلاح الدین پنور نے کہا تھا کہ نہیں، ٹرائل کورٹ کے ہر فیصلے کو ہم مقدم جانیں گے، ہم کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جی پھر جی وہی صلاح الدین پنور، لا تو ان کے لیے بھی ہے نا، ان کے اپنے جملے کہے ہوئے، وہی صلاح الدین پنور ایک وہ عورت جو مفرور ہے 3 مہینے سے، جس کے 4 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ٹرائل کورٹ نے نکالے. صلاح الدین پنور ود ان 15 منٹس ان کو ضمانت دے دیتا ہے. کہاں گئے صلاح الدین پنور کے وہ الفاظ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرائل کے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یہ اثر انداز ہونا نہیں ہے، بتائیے. بالکل ہے. اور اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا جبران ناصر نے اس ضمانت کو کیوں نہیں چیلنج کیا. جبران ناصر کو فوراً پہنچنا چاہیے تھا کہ صاحب نے کیسے ضمانت دے دی، اس پہ تو ضمانت ہے ہی نہیں، آپ نے ضمانت کیسے دے دی؟ اور آپ نے تو کہا تھا ہم اثر انداز نہیں ہوں گے. تو یہ اثر انداز ہوتا نہیں. مگر جبران ناصر تو بہت پڑھے لکھے قابل آدمی ہے، وہ قانون کی پاسداری میں بس جو ہے نا اصولوں پہ چلنے کی وجہ سے جو نا کیا کرے، شریف آدمی ہے. لیکن صحیح ہے. یہ بھی ہے. ہاں لیکن نجم یہ بھی ہے، تھوڑا سا آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ اگر کسی کو بیل مل جاتی ہے نا تو اس کی بیل کو مطلب یہ اس پہ آبجیکشن اٹھانے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بیچ میں. آپ نے 1 مہینہ گزارنا، اس کے بعد ہی آپ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں. یہ نہیں، بات ہے. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، 1 مہینے کا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بیل کینسلیشن کی مہدی کاظمی نے 2-3 دن بعد جب ظہیر نے ان کی بیٹی کی، چھوٹی والی بیٹی کی ڈی پی لگائی تھی اور مہدی کاظمی کو دھمکایا تھا. ٹھیک ہے، جی جی مہدی کاظمی کو دھمکایا تھا، وہ کیا تھا، تو مہدی کاظمی نے بیل کینسلیشن کی اب یہ بھی دیکھے نا کتنا بڑا یہ کتنی طاقت ہے کہ اس نے مہدی کاظمی سے کہا تھا کہ آپ کی 1 نہیں 2 اور بیٹیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. مہدی کاظمی نے وہ سارے اسکرین شاٹ اور سب الیاس میمن کو دکھا کے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ تمہیں دوبارہ دھمکائے، تمہیں دوبارہ کچھ ایسا کرے تو میرے پاس آنا، اسی عدالت سے میں اس کی بیل کینسل کر دوں گا. تو جب مہدی کاظمی نے یہ درخواست دی تو اسی الیاس میمن نے کیا کیا، اس درخواست کو خارج کر دیا. اچھا، جب خارج کر دیا تو جناب ناصر کو چاہیے تھا نا کہ ادھم بچاتے، کیوں نہیں بچایا ادھم؟ ادھم بچانا چاہیے تھا. صحیح. اچھا، اب ہمارے پاس آئی تھنک 15 منٹ ہی رہ گئے، تو میں جلدی جلدی کور کرتی ہوں 2-3 کویشچن. ایک بہت انٹینس کویشچن ہے جو میں سارے گیسٹ سے اس کیس کے اندر کر رہی ہوں اور آپ سے بھی کروں گی، کہ کیا ایسی فیملیوں کو، یعنی کہ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں بچیوں کی، ٹھیک ہے، ان کو ہم مورل سپورٹ تو دے رہے ہیں، سب مورل سپورٹ دینی بھی چاہیے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو کیسز اتنے لمبے لمبے چلتے ہیں، اس کے ایکسپینس اتنے ہوتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی فیملیوں کو ہمیں فائنینشنلی طور پہ بھی سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا صحیح ہے ایسی فیملیز کو فائنینشنلی سپورٹ کرنا؟ چھوڑ دیجئے کہ وہ نیچے گھر کے ہیں یا مڈل کلاس فیملی کے ہیں، کیسے بھی طبقے سے ہیں، کیا سپورٹ دینا بری بات ہے؟ فائنینشنل سپورٹ کی بات کر رہی ہوں. جی. دیکھیں ہمارے ملک میں نا سب سے زیادہ بہترین کام جو ہوتا ہے نا 2 نمبری کا ہوتا ہے. جی پاکستان میں لوگ اس وقت جو چل رہا ہے نا معیار لوگوں کا، وہ جی ہے یا اللہ یا رسول، صرف پیسہ ان کا. ٹھیک ہے. اور جو میرا دین اسلام کہتا ہے نا، جو میرے ائمہ طاہرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ. ٹھیک ہے. صحیح. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہوتی ہے 2 نمبری. اب اگر آپ کسی کو پیسے بھیجتے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو دیکھیں یہاں پہ بہت سختی ہو گئی ہے، کوئی کسی سے پیسے لیتا ہے تو فوری طور پہ نیم اور FIA پیچھے لگ جاتی ہے، اور لگنا بھی چاہیے.
کیونکہ بہت دو صحیح نمبریاں ہو رہی ہے. بیرونی صحیح. فنڈنگ سے یہاں پہ شیعہ کلنگ ہو رہی ہے، سنی کلنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں جب سے ہوں ایف آئی اے اور سائبر کرائم وہ سوری ایف آئی اے اور نیٹ نے اس چیز پہ ہاتھ ڈالا ہے کہ یہ ہوں باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، ہوں تو کافی کافی آپ نے دیکھا ہے کہ بم دھماکوں میں اس میں کمی آئی ہے، بہتر ہوئے ہوں حالات. ٹھیک ہے. ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیملیز اگر فائنینشلی ہم ان کو سپورٹ کریں تو بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو ان کے گھر کی دل کا ٹکڑا چلا گیا، دوسرا کورٹ کچہریوں کے چکر ہے، تو بندہ جو ہے وہ کیا کھا لے اور کیا کما لے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہر بندہ نا دیکھے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. اگر اس کی بچی جب تک نہیں گئی تھی تو اس سے پہلے بھی تو کھانے کمانے جاتا تھا نا. تو صحیح. ایسا کرے کہ اس بندے کی اتنی سپورٹ کرے کہ اس سے بتائے کہ آپ لائر کریں گے یا ہم کر کے دیں. ہوں جو بھی جو بھی اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی باہر سے این جی او ہے یا ہوں کوئی مخیر حضرات ہو، اس سے کہیں کہ اگر آپ وکیل کر رہے ہیں تو آپ بتا دیں، ہم کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بندہ دے رہے ہیں، یا آپ کی ہر پیشی پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہوں اس سے پوری اپڈیٹ ہم بھی لیں گے اور آپ بھی ہمیں دیں کہ آیا جو اس نے ہمیں بتایا ویسا ہے یا نہیں ہے. ہوں اس کی فیس کی چنتا آپ نہیں کریں، ہم جانے ہوں وہ جانے، ہم آپ ہوں کو لائر دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہوں اب وہ کہتا ہے کہ میرے حالات ایسے، ہوں میرے فائنینشلی مسئلے، ہوں تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کام کرتے رہے ہیں. اگر ہوں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ٹھیلے پہ سبزی لگاتا تھا، ہوں ٹھیک ہے، یا وہ کہہ رہے میں فلاں دکان پہ کام کرتا تھا، میری دکان تھی. آپ اس کا بجٹ پوچھیں، اس کو وہ سامان دلا دیں اور اس کو ہوں پیار سے بات سمجھا دیں کہ دیکھو روز تم کورٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، روز تم تھانے میں نہیں ہوں گے، ہر چیز کی ہوں ایک تاریخ ہوتی ہے. اب ہوں اس تاریخ کو اپنی دکان بند کر دو، ہوں باقی کے 5 دن 6 دن جو ہے نا وہ جس طرح محنت کرتے تھے اسی طرح کرو. ہوں لیکن آپ اگر لیکن اس کو یہ کہیں، دیکھیں ہاں لیکن اگر آپ اس کو یہ کریں گے نا کہ ہوں آپ کمانے جاؤ مت اور ہم آپ کو پیسے دے رہے، اس سے کیا ہوں ہوگا، اس کے اندر لالچ ڈیولپ ہوگا ہوں اور حوث بڑھے گی. وہ بجائے اپنا کیس، اس کی تو کمیٹی لگ جائے گی. وہ تو کہے گا ارے بھیا میری لڑکی مزید ابھی 5 6 سال نہ آئے، مجھے کم از کم بغیر محنت کیے ٹھیک ٹھاک باہر سے ڈالرز تو مل رہے، کیا ضرورت ہے مجھے کمانے جانے کی. ہوں یہ مسئلہ ہے. تو لیکن بہتر ہے جو چلیں یہ تو ہم دیکھیں ناظرین، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا مطلب یہ کہ جو پریولیجڈ لوگ نہیں ہوتے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. میں تو ان کی بھی بات کر رہی ہوں جیسے ہم جیسی مڈل کلاس فیملیز ہیں. اب ہم لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، یعنی کہ جو کماتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ سیونگز نہیں ہوتی ہیں. چلیں سیونگز بھی ہیں تو اب ایسا بھی ہوتا ہے نا، دیکھیے اکثر کیسز میں جیسے جبران ناصر ہیں وہ پرو بونو آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ فری میں ہے، تو لائر کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کتنے خرچے ہیں؟ اگر ایک کیس 9 مہینے تک چل رہا ہے تو کتنے اس کے خرچے ہیں. تو اس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ نہ کہ صرف ایک لوور کلاس فیملی ان کا تو بنتا ہی بنتا ہے، ایک ہم جیسی مڈل کلاس فیملی بھی کس طرح 9 مہینے کے خرچے کورٹ کے ہینڈل کر سکتی ہے. تو کیا ہم جیسی مڈل کلاس دیکھو جو فیملی غیرت مند اور دیکھو جو غیرت مند اور خوددار ہوتا ہے نا وہ جی کام کرتا ہے. میں تمہیں بتاؤں ہاں کہ وہ جو کرسچن بچی ہے نا ہاں جس کا کیس میں چلا رہی ہوں، ہوں سرجانی میں بالکل کچے گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. ہوں اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کرسچنس کیا کام کرتے ہیں، زیادہ تر جمعدار ہی ہوتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے. اس کے والد ایک ادارے میں جو ہے ایز اے سویپر ہے، ہوں صحیح ہے. اب کیا ہوں ہے کہ ان کو جو وکیل دیا ہوا ہے وہ ایک ترس کھا کے کسی مخیر نے ایک این جی او کے ذریعے دیا ہوا ہے. ہوں حسان آفریدی سے بات کی تھی نا آپ نے، جی جی بہت جی جی کمپیٹنٹ لائر ہے ہوں وہ. اچھا ہوں اب وہ شخص جو ہے انتہائی پسماندہ ہے، انتہائی پسماندہ، میں جانتی ہوں اسے، ٹھیک ہے. ہوں ہوں لیکن کیا ہے
کہ وہ جس دن کچہری ہوتی ہے اس دن چھٹی مانگتا ہے اپنے ادارے سے. اب اس کے ادارے کو سب کا پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ہوں اور یا اس دن وہ نائٹ کی ڈیوٹی لگوا لیتا ہے, ہوں ٹھیک ہے, ہوں لیکن وہ کیس چلا رہے. ہم نے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, اسی لیے ہوں کہ ہمیں بھیک مانگنا نہیں سکھانی ہے, ہمیں اس کے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنانا ہے, پھیلانے ہوں والا ہاتھ نہیں بنانا. یہ مسئلہ صحیح ہے. صحیح ٹھیک. اور مطلب یہ وہ کہ آپ کہہ ایکچولی رہی ہیں اتنا کہ غریب مطلب ہے, اتنا غریب ہے, میں بتا نہیں سکتی آپ کو. صحیح, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مدد کرنی چاہیے, ہاں لیکن اس ہاں, کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے مدد کرنے کا. مطلب اس بالکل کی غیرت, اس کی خودداری مرنے نہ دیں آپ. دیکھیں آپ اس کی غیرت اور خودداری مرنے نہ سے. معاشرے سے صحیح. اگر خودداری اور غیرت مر گئی نا تو ہوں آپ پھر کوئی بندہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ اس میں بھروسہ کریں. آپ ہر ہوں شخص کوئی لالچی, آپ ہر شخص کوئی بے اعتبار سمجھے گی. ہوں تو ہاں, اب جیسے ہم اور آپ ہیں, ہمارے اور ہوں آپ کے پیٹ میں اگر ایک وقت کچھ بھی نہیں ہے نا, لیکن اگر ہماری پڑوسن آ کے ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا کھایا, تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم نے چکن کا قورمہ کھایا ہے. ہوں کیوں؟ کہ ہم اس کو اپنے گھر کے حالات نہیں بتا سکتے. ہوں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم بتائیں ہوں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا. اور صحیح. جب یہ جذبہ ہوتا ہے اور اللہ پہ انحصار ہوتا ہے تو بندہ اپنا گڈھا خود کھودتا ہے اور خود پانی نکالتا ہے اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتا ہے. ہم کو صحیح. انسانوں کی مدد پہ بھروسہ کرنے والا نہیں بنانا, ہمیں صحیح. اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بنانا ہے. اور اللہ صحیح. ہی سب کا خالق ہے, اللہ ہی سب کا رازق ہے. یہ جو اس بالکل. طرح سے ہو رہا ہے نا, یہ لوگوں میں کیا ہو رہا ہے کہ لالچ پیدا ہو رہا ہے. اب حالانکہ جو باہر سے ان کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک گھنٹہ ان کا کتنا قیمتی ہوتا ہے, جو اپنے 10 خرچے مار کے, 10 اپنی ضرورت مار کے, اپنے ملک سے محبت کر کے, اپنے لوگوں سے محبت کرنے کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں. مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مس یوز ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, دو آخر کے میرے سوال رہتے ہیں, وہ دونوں ون آفٹر دی ادر میں آپ سے کرتی ہوں. ایک بات یہ کہ جس طرح کی کوریج ابھی مل رہی ہے یوٹیوب پہ 2000 کے کیس کو, بچی کے, مغوی بچی کے کیس کو, یہ ایک دفعہ بچی گھر آ جاتی ہے تو بھی اسی طرح ہی کوریج اس کی رہے, جتنی جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ ہر 10 منٹ میں ایک ویڈیو آ رہی ہے, اس میں کسی میں سچی بات ہے, کسی میں جھوٹی بات ہے, بس آ رہی ہیں, ہر 10 منٹ کے بعد آ رہی ہیں. تو کیا دیکھو, اسی طرح, جی ہاں 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 بولے. تو میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے, کیا اسی طرح کوریج ہونی چاہیے جس طرح ابھی ہو رہی ہے, یا تھوڑا سا ایزی ہو جائے, لوگ کہیں کہ چلو بچی اب گھر پہ ہے تو ابھی ایزی ہو ایگزیکٹلی, جائے, اور اس وقت رپورٹ کریں جس وقت ضرورت ہو. ہاں نہیں, دیکھیں یہ کیس آپ کو ایک مثال بننے جا رہا ہے, ایک اصول بننے جا رہا ہے, ایک ٹیسٹ بننے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, یہ بچی آئے گی عدالت میں یا جج جائے گا شیلٹر ہوم پہ, ٹھیک ہے. بچی کہتی ہے مجھے والدین کے پاس جانا ہے. بچی والدین کے پاس چلی جاتی ہے تو پوری دنیا سے جو لوگ اس کیس میں جڑے ہیں نا, ان کا سمجھو کہ ایک جو ٹینشن سے بھرا ٹوکرا تھا نا, وہ آپ نے اتار کے نیچے زمین پہ رکھ دیا. صحیح. ٹھیک ہے, آپ اتنے ریلیکس ہو جاؤ گے, چلو بھائی خدا کا شکر ہے, بچی جو ہے والدین. اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ جب بچی پنجاب میں تھی, دارالعمان میں, یا خود چھپایا ہوا تھا, اس وقت راتوں کی نیندیں سب کی, آپ کی اور ہماری سب کی حرام تھی. کیا ہوگا, کیا ہوگا. وہ کیفیت تھی کہ ہر 10 منٹ میں ویڈیوز آ رہی تھی. اب یہ اطلاع آ گئی, جھوٹی سچی ہر طرح کی, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے, اب یہاں پہ پایا, لیکن پھر کیا ہوا کہ بچی کراچی آ گئی. وہ جو ویڈیوز تھی نا, ان کا ٹائم لمٹ کیا بڑھا, 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, ٹھیک ہے. پھر ان کا ٹائم لمٹ کیا ہوا, خاص ڈیٹوں پہ بات ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی یوٹیوبرز ہیں وہ دوسرے کیسز کو فالو کرنے لگے, ہے نا. اس بچی کا کیس اسی دن ہوتا ہے جس دن ڈیٹ ہوتی ہے. جیسے ابھی ان 2-3 دنوں میں آپ کو اتنا کچھ نہیں ملا ہوگا, جو آپ کو ملے گا 28 تاریخ کو اور 5 جنوری کو. اسی طرح جب بچی والدین کے گھر آ جائے گی تو آپ کا 75% جو ہے آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. صحیح. کہ ماں کے آنسو خشک ہو گئے, بچی ماں باپ کے سینے سے لگ کے سو رہی ہے, بچی اپنے اصل مقام پر آ گئی,
پھر کیا ہوگا کہ جس دن ٹرائل چلے گا، اس کا ٹرائل زہیر کا، کہ فرد جرم عائد ہو گیا، اب یہ آرگومنٹ ہوئے، اب یہ چیز ریجیکٹ ہو گئی، یہ چیز قبول ہو گئی، وہ ہم آپ کو رپورٹنگ کریں گے. پھر 3 مہینے بعد بچی کو دوبارہ سے ہر مہینے کی رپورٹ جمع کرے گا عدالت اپنے پاس، جو ہمیں نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے، 3 مہینے بعد عدالت پھر بچی کو بلائے گی اور پوچھے گی بیٹا آپ صحیح ہو، آپ کے ماں باپ آپ کو مار تو نہیں رہے، آپ کے ماں باپ آپ کو ذہنی اذیت تو نہیں دے رہے، آپ کے خاندان والے آپ کو تانا تو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، وہ رپورٹ ہم آپ کو کریں گے کہ آج بچی آئی تھی اور اس نے یہ بتایا. جی. پھر 3 سے 6 مہینے پہ کہانی جائے گی، پھر 6 سے سال پہ جائے گی. پھر بچی پکا جب یہ کہہ دے گی کہ اب میں بالکل سیٹسفائی ہوں، بالکل مجھے رہنا ہی نہ رہے. پھر جیسے آپ نے آرزو راجا کے کیس میں دیکھا جی. کہ اس نے کہا کہ نہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرے والدین مجھے 9ویں اور 10ویں کا رجسٹریشن کرا رہے، مجھے تیاری کرا رہے، میں بہت خوش ہوں، اور مجھے کسی سارے ٹراما سے نکل چکی ہے وہ بچی، صحیح. ساری چیزوں سے باہر آ چکی. اب وہ صحیح. باقاعدہ آزادانہ اپنے والدین کے ساتھ، ابھی میری ملاقات ہوئی تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ، مجھے انہوں نے ویڈیو بنانے کی اجازت دی تھی، تو میں جی. بھی وہ کام نہیں کرتی ہے جو کوئی مجھے منع کرے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا ماشاءاللہ اللہ نے مجھے ویسے ہی بہت عزت دی ہے. تو وہ میری ملاقات ہوئی تھی، مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا کہ بیٹا، انہوں نے کہا نہیں آنٹی، اس کی ماں نے بولا کہ ہمیں منع ہے عدالت کی طرف سے نا کہ بچی اس میں نہ آئے میڈیا، آپ کو جو باتیں کرنی ہے کر لیں. تو وہ بچی بالکل نارمل تھی اور شاپنگ کرنے نکلی تھی زینب مارکیٹ میں، بہت خوش تھی، کیونکہ کرسچن لوگ جو ہے نا، زینب مارکیٹ ہے ہماری یہاں پہ صدر کی طرف نا، تو جی. وہیں جی سے مجھے زیادہ تر پتا ہے. خریداری کرتے. جی. جی. ہاں، جی. جی. تو بہت اچھے خوشحال وہ بہت اچھے موڈ میں تھی، کافی میری بات چیت ہوئی اور بالکل نارمل بیہیو اور بہت مطمئن تھی وہ بچی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اس کی فیملی بھی، برادری سسٹم نے بھی اس کو قبول کیا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچیاں آ جائیں، کوئی ڈر ہوتا ہے کہ تانے دیں گے، ایب جوئی صحیح. کریں گے، سب صحیح. ماشاءاللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتی ہے غلطی، اور تمہاری صحیح. غلطی تھوڑی ہے، تمہیں تو بہلایا پھسلایا ہی تھا. صحیح. بہرحال تو اچھا آخری. انشاءاللہ تعالی، ہاں جی. جی. انشاءاللہ تعالی جی. بس ہم جو آپ کو رپورٹنگ کریں گے، دعا کریں کہ بچی والدین کو مل جائے. پھر اس انشاءاللہ. ملزموں کا جو کردار ہوگا نا، ان کا جو گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے آئے گا، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. صحیح. اچھا ایک کوئک میسج جو آپ اپ کمنگ یوٹیوبرس کو دینا چاہ رہی ہوں کہ بھائی اگر آپ نے اس قسم کے کیسز کو کور کرنا ہے تو اس کو یہ چیزیں فالو کریے. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس قسم کا جو ہے یوٹیوب کے اوپر تماشا بنا ہوا ہے کیس کو لے کے. تو جو کوئی کمنگ یوٹیوبرز ہیں یا کوئی رپورٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی میسج ہو آپ کی طرف سے تو آپ بس ہمارے پاس سمجھیے کہ 2 منٹ ہیں تو جلدی سے شوٹ اپ کر دیجیے آپ کا اس آپ میں نے جب. جو یہ بہت اچھی بات بولی نا، تماشا دیکھیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا، آپ مچھلی پکڑنا سکھاؤ، مچھلی مت دو. تو جی. جب آپ مچھلی دیں گے نا، جب آپ کسی جی. کے ہاتھ میں پیسے دیں گے نا، تو یہی تماشے ہوں گے. جی. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں نا، تو پھر آپ فاتحہ پڑھ لو، اس کو واپس کا تصور نہ کرو، خاص کر اس وقت تک جب آپ کو آپ کا ایم حاصل نہ ہو جائے. ابھی بچی آئی نہیں ہے، گھر نہیں پہنچی ہے، اور آپ لوگوں نے تماشے دکھانے شروع کر دیے، اپنی اوقاتیں دکھانا شروع کر دی، سمجھانے کے باوجود بھی دوسروں کو آپ نے جگ ہنسائی کا موقع دیا، دشمنوں کو. ٹھیک صحیح. ہے، صحیح. یا تو آپ وہ کام کرتے ہی نہیں، آپ نے وہ کام کیا کہ بکری نے دودھ دیا اور مینگنیوں بھرا، خود ہی اس کے اندر بکری نے حق بھی دیا. فائدہ کیا ہوا ایسے کام کرنے کا؟ بتائیے. بالکل. آپ کو صلہ تو اللہ سے لینا تھا نا، بندوں سے تھوڑی صحیح. لینا تھا. آپ بالکل. نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا نا. صحیح. آپ کو سمجھایا بھی گیا اور آپ لوگوں نے تماشے کیے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح. اور یہ کہ جو بھی یوٹیوبرز ہیں، میں تو دیکھ رہی ہوں کہ کافی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور بڑی لگن سے کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں فرید، آپ اس فیلڈ میں اب آ گئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بہت آسان کام نہیں ہوتا. اس کو پورا بالکل. ایڈٹ کرنا، کروانا، تھمبنیل جی. بنانا، بڑے بڑے مراحل سے گزر کے جو نا ایک آپ
پیور سی چیز جو ہے وہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بالکل. یہ کھیل آسان نہیں ہے، کام آسان نہیں ہے، بڑی محنت طلب کام ہے. تو جی. جو بھی یوٹیوبرس کر رہے ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، اپنا بالکل. چین حرام کرتے ہیں، اپنی فیملی کو مائنس کرتے ہیں، پھر جا کے وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. تو یہی ہے کہ اسی محنت سے لگن سے کام کرتے رہیے. سوشل میڈیا ہمارا بہت زبردست پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڈ گفٹ ہی نہیں ہے. اللہ ہوں. تریس کا بھلا کرے جس نے ہمیں یہ بنا کے دے دیا. یہ ہوں. ہماری آواز جو ہے وہ ان ایوانوں تک پہنچ رہی ہے جہاں کبھی تصور ہی نہیں تھا. صحیح. اب لوگ جو ہے نا ڈرتے کہ اگر عوام جاگ گئی تو ایسا نہ ہو یہ ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچ جائے، ہوں. ان کے پتھر جو ہے نا ہمارے محلوں کو چکنا چور کر دے. تو یہ بالکل. بہترین پلیٹ فارم ہے. لگے رہیے اسی طرح محنت لگن سے کام کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کا پاکستانی معاشرہ ویسے ہی ہوگا جس طرح کا آپ خواب دیکھتے ہیں، جس طرح کا قائد اعظم کا پاکستان تھا، آمین. جس طرح علامہ آمین. اقبال نے انشاءاللہ. سوچا تھا، جس طرح انشاءاللہ. سر سید احمد خان نے تحریک چلائی تھی. یہ صحیح. سوشل میڈیا ہمیں بہت زبردست پلیٹ فارم ملا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ نے سو نوٹس لیا اس سوشل میڈیا پہ. بڑے بڑے جی. کارنامے سوشل میڈیا نے، نیگیٹو بھی یوز ہو رہا ہے لیکن جہاں پازیٹیو یوز ہو رہا ہے بہت دبنگ یوز ہو رہا ہے. بالکل. بے شمار مثالیں مل جائے گی آپ. بالکل. بس میں اس میں ایک اپنا بھی ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. میں سب سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ اپنے سینئرس کی رسپیکٹ کریے. سینئرز یوٹیوبر ہوں، سینئر صحافی ہوں، ان کی رسپیکٹ کریے. آپ ابھی فیلڈ میں آئے ہیں، آپ جونیئر ہیں، تو ان کو ان کی سینیورٹی کے حساب سے رسپیکٹ دیجیے. مس بہیو نہ کریے ان کے ساتھ. یہ میں ضرور بولنا چاہتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ بالکل جو ہے نا بالکل تماشا جو بن جاتا ہے نا، وہ ہاں کوئی سینیورٹی ایج کی نہیں بلکہ آپ کے میں پروفیشن میں کی ایک ہوتی چیز ہے. میں آپ کی بات میں ایک چیز اپنی شامل کرنا چاہوں گی. میں جس جی. اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں وہاں پہ ایک جمعدار آتا ہے، تو ہوں. اس کا نام سہیل ہے. تو ہوں. میں جب آفس جا رہی ہوتی ہوں میری اس سے سلام دعا ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں سہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سہیل بھائی. حالانکہ وہ کرسچن ہے تو وہ مجھے ہوں. وعلیکم السلام کہتا ہے. بڑے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایک ہوں. دو دفعہ آتے جاتے خواتین نے بولا کہ یار تم اس کو جمعدار کو جو ہے نا بہت زیادہ فری کرتی ہے اور اس کو بولتی ہو سہیل بھائی. تو ہوں. میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے تو انسان ہے، وہ ہوں. انسانیت کو سلام کرتی ہوں میں. ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ پروردگار عالم کا احسان ہے نا کہ اس نے ہمیں اتنے اچھے گھرانے میں اتنے اعلیٰ نسب خاندان میں پیش کیا. اگر وہ ہوں. مجھے بھی یہاں پیدا کر دیتا تو شاید کل میرے ہاتھ میں بھی جھاڑو ہوتی. تو اس صحیح. میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. عزت ہوں. تو ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے اور یہ لاز ہے کہ عزت دو اور عزت لو. عزت لو. بالکل. جی ہماری والدہ کہتی تھی زباں شیریں ملک گیری زباں ماں کا ملک ٹیڑھا. یعنی اگر جی. آپ عزت دیں گے، آپ مٹھاس سے بات کریں گے تو آپ پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں. اور اگر صحیح. آپ کی زبان ہی اچھی نہیں ہے، آپ کسی کی عزت ہی نہیں کر رہے تو بیکار ہے آپ کا سب ڈگری ہولڈر ہونا، صحیح. بیکار ہے سب کچھ. بالکل. تھینک یو نجم، تھینک یو سو مچ. آپ کے اتنی لیٹ بھی مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور میں آپ کو دعوت دیتی رہوں گی چینل پہ اسی طرح، اس کیس کے حوالے سے نہیں تو کسی دوسرے کیس کے حوالے سے. بالکل بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیتی رہیے. مولا آپ کو کامیاب کرے، آپ کے چینل پہ خیر و برکت رہے. آمین آمین.